اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال اور ارشادات جو آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے، یہ ایک ہدایت اور نور کا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی رہنمائی ملتی ہے. چند احادیث آج کے درس میں پیش ہیں. عن نبی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ساما رمضانہ، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستم من شوال کانا کا صیام الدہر، اور رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد پھر وہ شوال کا مہینہ جو اس کے بعد آتا ہے اس میں بھی 6 روزے رکھتا ہے، تو گویا اس نے اتنا ثواب کما لیا جیسا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں. تو 30 روزوں کے بعد اگر 6 زائد کر دیے جائیں تو 36 بن جاتے ہیں، اور ہر نیکی کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پر 36 روزوں کا اگر 10 گنا ثواب لیا جائے تو یہ 360 گنا بن جاتا ہے. تو گویا 1 سال کے برابر انسان کو روزے اس کے شمار ہوں گے اور اس کا اجر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فضلوں کو پانے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی بابرکت رات آتی ہے جسے قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ رات ہے، یہ گھڑی ہے، ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ قابل قدر ہے. تو گویا اگر اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں، تو ایک بڑی عمر پانے والے انسان کی زندگی کا زمانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کے موقع پر جو شخص عبادت کی توفیق پاتا ہے وہ گویا اس طرح کی مثال ہے کہ ایک بڑی عمر پانے والے انسان کی ساری زندگی ایک طرف اور رمضان کی وہ رات ایک طرف، رمضان کی رات کا ثواب اور اجر اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ بڑی ہی قابل قدر گھڑی ہے جس کو تلاش کرنے کی رمضان کے آخری عشرے میں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ابھی سے نیت کر لینی چاہیے. انسان جب نیت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے ابھی سے، جب کہ رمضان شروع ہے، پہلے عشرے میں سے گزر رہے ہیں، تو ابھی سے یہ تیاری کریں، یہ نیت کریں، عزم کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی مبارک گھڑی بھی ہمیں نصیب کرے، جس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا. یہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر انسان کا خلوص ہو، اس کی نیت ہو، توجہ ہو، تو انسان اس کے راستے تلاش کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ارشاد فرمائیں کہ اگر مجھے کسی طرح قرائن سے علم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کروں.
کیونکہ رات کا وقت تو تھوڑا ہے، تو عبادت کے لمحات دعا کا موقع تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس میں کیا دعا کروں جس میں میری ساری دعائیں شامل ہو جائیں؟ تو کتنا عالمانہ اور کتنا بلیغ اور کتنا مفید سوال آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ایک دعا سکھا دی جو ابھی سے یاد کر لینی چاہیے اور کثرت سے کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں بھی یہ دعا ہماری زبان پر لے آئے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کولی کہ اس موقع پر تم یہ کہا کرو، اللہم انکا عفوٌ، کہ اے میرے اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے، عفوٌ تحب العفو، کہ تو بہت ہی گناہ بخشنے کو پسند کرتا ہے، کہ یہ بات تجھے بہت ہی مرغوب ہے کہ تو اپنے بندوں کے گناہ بخشے، فاعف عنی، بس میری التجا یہ ہے کہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک حدیث میں اس کی دوسری روایت بھی آتی ہے جس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اور ساری دعا اس طرح بن جاتی ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ اس میں گویا ایک لحاظ سے یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہی خلاصہ ہے، لیکن ایک بہت جامع ذکر آ جاتا ہے ان التجاؤں کا، ان دعاؤں کا، ان مناجات کا جو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اس کی ان صفات کا ذکر کیا گیا جن میں گناہ کے بخشنے کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں التجا کی گئی کہ فاعف عنی، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ بہت بڑی بہت قیمتی دعا ہے۔ الفاظ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو نصائح فرمائی ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی نیکیاں بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان بڑی نیکیوں کا تو خیال کرتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہے، ان سے نظر انداز ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بڑی نیکی چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے کرنے سے کیا فائدہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ بڑی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے، چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ انسان کی نیت اور خلوص پر مبنی ہے۔ جس درد سے اور جس تڑپ کے ساتھ انسان کوئی نیکی بجا لائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبات کو جانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چھوٹی بڑی نیکی میں تقسیم کرنا درست نہیں۔ جو نیکی ملے، جس کا موقع مل سکے، جس کے کرنے کی توفیق ملے، وہ کرنی چاہیے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بینما رجل یمشی فی الطریق، کہ ایک شخص ایک راستے پر جا رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی دیکھی، درخت کی ایک ٹہنی جس پر کانٹے بھی لگے ہوئے تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو سکتی ہے، ان کو زخمی کر سکتی ہے۔ تو اس آدمی کے دل میں یہ نیک خیال آیا، اس نے فوراً یہ کہا فاخرہ، تو اس نے اس کو رستے سے ہٹا دیا، تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو بڑے ہی حسن انداز میں قبول فرمایا، اور فرغفر لہو، اور اس کو بخش دیا۔ تو دیکھیں، راستے سے ایک کانٹا ہٹانے کے نتیجے میں جس کو دنیا بالکل معمولی خیال کرتی ہے، کوئی روڑا آ جائے، کوئی تکلیف دہ بات آ جائے، کوئی بعض اوقات کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز، کوئی بھی چیز جو نقصان دہ ہے اس کو رستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بعض اوقات انسان گزر جاتا ہے، خیال نہیں کرتا کہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن نیکیوں کے میدان میں بڑی نیکی دراصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پاتال تک نظر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، بڑی نیکی بھی قبول کرتا ہے، چھوٹی بھی ہے، اور چھوٹی نیکی بظاہر
دنیا کی نظر میں ہو لیکن اس کا بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے جو ہمیشہ یاد آتا ہے اور یاد رکھنا چاہیے، جس سے ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کے کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بڑی نیکیاں کرنے کی بھی، چھوٹی نیکیاں کرنے کی بھی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہماری نیکی بڑی ہے یا چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش کا سمندر بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بڑی اور چھوٹی نیکی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔